بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنه العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قيل: وما الاستخفاف بحقها يا رسول الله؟ قال: أن يظهر العمل بالمعاصي فلا ينكر ولا يغير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے اس انسان کو اس کائنات میں بڑی عزت اور شرافت اور کرامت عطا فرما کر دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کو بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ زندگی اللہ نے امانت دی ہے، اور یہ دنیا انسان کا ٹھکانہ اور رہائش کی جگہ نہیں، بلکہ یہ تو گزرگاہ ہے. جسے عالم ارواح سے آیا ہے، آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا اور اس دنیا میں بھیجا گیا تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا گیا اور عمل کے لیے بھیجا گیا. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ عمل کی اور محنت کی زندگی بہت تھوڑی سی دی، اور اجر اور ثواب اور کامیابی اور نعمتوں کے لیے اللہ نے آخرت کی ہمیشہ 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 کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی بنائی ہے. تو یہ انسان تو اس دنیا میں مسافر ہے، جیسے سفر میں، ریل گاڑی میں، ہوائی جہاز میں اترتے ہیں لوگ ضرورت کے لیے اور پھر سوار ہو جاتے ہیں، اور اگر منزل پہ پہلے پہنچ جائیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر اور پردیسی پردیس میں کسی حاجت کے لیے جاتا ہے، وہاں رہتا ہے،
بہت تھوڑی سی چیزوں پر گزارا کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنا وطن ہے۔ یہ راہ گزرتا آدمی جب تھک جاتا ہے، سایہ دار درخت کو یا چٹان کو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے اور اپنی حالت کو درست کرنے کے لیے رک جاتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان اس دنیا میں مسافر ہے۔ جو بھی انسان آیا ہے دنیا میں نہیں رہا، اور اللہ نے اس دنیا کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے، اور نہ یہ دنیا خواہشات پورا ہونے کی جگہ ہے۔ ایک ایک انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں اور اس کے وسائل محدود ہیں، اور انسان کی خواہشات بھی محدود ہیں، اللہ کے خزانوں کی اور نعمتوں کی تعداد لامحدود ہے۔ تو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور براہ راست اللہ کی قدرت سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے انسانوں کو مبارک دین و رحمت فرمایا ہے۔ جیسے اللہ ساری کائنات کے نظام کو اپنے ایک علم سے اور اپنے ایک ترتیب سے چلا رہے ہیں، اور یہ کائنات اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، اسی طرح اس انسان کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، جو سب سے افضل ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا پھر تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں ہم نے بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، انسان کو تو بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا اور کامیاب کرنے کے لیے پیدا کیا، اور کامیابی کو اللہ نے انسان کے لیے بہت آسان کیا کہ انسان کیسے کامیاب ہو۔ اعمال کے ذریعے کامیاب ہونا یہ بہت آسان راستہ ہے، بہت مختصر راستہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے شعبے میں جس سے بھی تعلق رکھتا ہو اللہ کے حکموں پر اور وقت کے نبی کے طریقوں پر انسان چل دے، اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ کامیابی کے لیے پھر انسان کو باہر کی چیزوں کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ مال ہے، یہ اسباب ہے، یہ دنیاوی نقشے ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں، اللہ کے امر کے تابع ہیں، اور ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ کامیابی کے لیے تو انسان اللہ کے احکام، فقیر اپنی فقیرے میں اعلیٰ درجے کا کامیاب، مالدار اپنی مالداری میں اعلیٰ درجے کا کامیاب، حاکم اپنی حکومت میں اعلیٰ درجے کا کامیاب، اور زمیندار اپنے زمیندارے میں یہ اعلیٰ درجے کا کامیاب کب؟ جبکہ اپنے ان شعبوں میں جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلے اور نبی کے طریقے کو دیکھ کر چلے، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کر لے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کر لے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے، یہ کامیاب ہو چکا۔ اس لیے اللہ نے انسان کی کامیابی کا تعلق و دار و مدار اس کے اپنے جسم اور دل کے یقین سے رکھا ہے، کیونکہ بنیاد وہ ایمان ہے، دل کا یقین ہے۔ جی ہاں، کہ اللہ سے ہونا اور اللہ کی ذات پر یقین، اسی کی دعوت لے کر حضرات انبیاء کرام آئے۔ سارے انبیاء نے انسانوں کو اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کی طرف بلایا۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کی مانو، اس کے حکموں پر چلو۔ جی ہاں، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں چیز ہے ہی نہیں جس کی طرف دل کا میلان ہو، جس پر انسان یقین کرے اور جو اس کی حاجتوں کو پورا کرے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے حکموں پر چلا جائے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام اپنی ابتدا میں اپنی قوموں کو اس کلمے کی دعوت دے کر اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی معرفت کا نور اور اللہ کا یقین دل میں پیدا کرتے ہیں، اور ایمان کی وجہ سے یہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ ایک ہے ایمان اور اخلاص، یہ دو شرط ہیں۔
ایمان کے بغیر انسان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں. یہ دنیا کا کوئی کام ہے، اللہ اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے، لیکن ایمان ہے تو اس کا ایک ایک بول، ایک ایک عمل، ایک ایک قدم، ساتوں زمین اور آسمان اس کے خزانے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور اس کا ایک عمل دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ عمل بھاری ہو جائے گا. اس لیے بنیاد ایمان ہے. حضرات انبیاء کرام لا الہ الا اللہ کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین اور دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ یہ انسان اللہ کو اپنے ساتھ لے لے. اللہ ساتھ ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے تو یہ کامیاب. کہ اللہ کی رضا یہ منزل مقصود ہے اور یہی اصل کامیابی ہے. اللہ جس سے راضی ہو گئے وہ کامیاب، اور اللہ جس سے ناراض ہو گئے چاہے ظاہری طور پر ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، یہ انسان ناکام ہے. اس لیے انبیاء کرام دعوت دے کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اس بات کا یقین آتا کہ میرے پاس جو کچھ ہے، میرا جسم، میری صلاحیتیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور ان صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں پر لگانا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کا دین اور علم اترتا تھا اور حضرات انبیاء کرام اپنی امتوں کو سکھاتے تھے. جی ہاں، کہ کیسے اللہ کے حکم پر آ جائیں، کیا ہے اللہ کے احکام. اس لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ تو اللہ سے اقرار ہے، اور اسی کی مشق کے لیے اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے کہ نماز 10-15 منٹ کا انسان کا اپنے اعضاء کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا ہے. جی ہاں، کہ اس استعمال کرنے سے انسان کی زندگی پاکیزہ بنتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اس 24 گھنٹے کی زندگی کو اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا، جو انسان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے ان شعبے میں اللہ کے احکام کو بجا لانا، یہ دین ہے. جی ہاں، اسی لیے پہلے مرحلے میں پہلے قدم پر حی علی الصلاۃ کے ذریعے نماز کی طرف بلایا گیا. آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. ایمان کے بعد یہ سب سے بہت بڑا طاقتور عمل یہ نماز کا ہے. جس کی نماز صحیح ہو گئی، اب اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو گئی. اور بھائی جس کی نماز کمزور ہے تو اس کی زندگی دین کے اعتبار سے کمزور ہے. تو یہ نماز 10-15 منٹ کا عمل اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، اور دین 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کرنا. تو انسان اپنی صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی خواہشات پر استعمال کرتا تھا. یہ ظلم ہے، ظلم ہے. اس انبیاء کرام انسانوں کو ان کے دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے دعوت دیتے تھے اور اللہ سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے اعمال، احکام کی تعلیم دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر یہ بستیوں والے ایمان والے ہوتے کہ اللہ کو پہچان کر اللہ کی ذات پر یقین کر لیتے اور اللہ کے اتارے ہوئے دستور زندگی کو اپنی شعبوں میں زندہ کر لیتے تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. اسی لیے تاریخ گواہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کو اللہ گواہ بنا رہے ہیں. جتنے بھی قومیں آئیں اور انبیاء کرام آئے تو جن لوگوں نے انبیاء کرام کی بات کو مان کر اللہ کی ذات پر ایمان جو لائے اور پھر اللہ کے اتارے ہوئے دین پر عمل کیا، یہ لوگ کامیاب ہیں. فما وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کی اور ایک دوسرے کو حق کی طرف بلانے میں جو تکالیف اور پریشانیاں اور جو گھاٹیاں آئیں اس پر ایک دوسرے خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی. یہ ہیں کامیاب. اس کے علاوہ سب سارے انسان بہت بڑی ناکامی میں. تو کامیابی کے لیے سب سے پہلا مرحلہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں.
اور پھر اس کے بعد دوسرے انسانوں کی ہمدردی خیرخواہی میں ان کو حق کی طرف بلانے والے اور اس راستے میں جو پیش آنے والی ناگواریاں ہیں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے، یہی کامیاب ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی، ایک ایک کلمہ گو کو عطا فرمائی۔ یہ امت، اس کو بہترین امت قرآن پاک میں قرار دیا گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا حظکم من النبیین، کیونکہ نسبت تو نبیوں والی ہے، اللہ والی ہے۔ یہ دنیا کی نسبتیں تو کم درجے کی ہیں اور تعارف کے لیے ہیں اور ایک ترتیب کے لیے ہیں۔ اصل تو لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اسی لیے نوح علیہ السلام، ان کی امت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، نوح شفیع اللہ، تو ان کی نسبتیں ان انبیاء کی طرف میں فرمایا تمہارا نصیبہ کہ تمہاری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو نبیوں میں تمہاری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اور وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، فرمایا امتوں میں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ امت تھی، اللہ نے وہ امت مجھے عطا فرمائی کہ تم میری امت، اور یہ خیر امت کیوں کہلائی؟ اس لیے کہ جو نبیوں کا کام تھا، نبیوں والی دعوت تھی، اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کو اس محنت میں اپنے ساتھ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تھوڑا سا عرصہ ہے، لیکن کیا مبارک محنت ہے، کتنی طاقتور محنت ہے۔ اس 23 سال کے عرصے میں لاکھوں کا صحابہ کا مجموعہ ایسا جو پورے دین پر چلنے والے، اور مرد اور عورت اور چھوٹے اور بڑے سب کے سب اس دین کی دعوت کو دینے والے اور دین کی محنت کرنے والے اور دین کے لیے نقل و حرکت کرنے والے 100% صحابہ۔ تو 23 سال کی محنت کی اتنی برکت اور اتنی طاقت ہے اس محنت میں کہ 23 سال میں ایسا مجموعہ تیار ہو گیا کہ جن کے بارے میں اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ اتارا اور فرمایا قیامت تک جو ان کی اتباع کر لے گا اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے، جن محنتوں سے اور جن اعمال سے امت کو نکالا اور جس محنت اور اعمال پر امت کو چھوڑ کر گئے، صدیوں سے یہ امت ان اعمال کو چھوڑ چکی تھی اور صدیوں سے یہ ہے ان چیزوں سے نکل کر جن سے روکا تھا اس کی طرف یہ امت پھر دوبارہ رجوع کر چکی تھی۔ اللہ نے اپنے فضل سے پھر اس مبارک محنت کو زندہ کیا اور ہمیں اس محنت کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محنت کا مقصد کیا ہے کہ جن چیزوں سے نکال کر، جن محنتوں سے نکال کر، جس محنت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈال کر گئے، امت پھر دوبارہ سے اس محنت پر آ جائے، ان اعمال پر آ جائے اور اس دین پر آ جائے۔ اس لیے ہمارا سب کا جمع ہونا اسی مقصد کے لیے ہے کہ بھئی یہ تبلیغ کا اس کا مقصد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین پر چلنے اور دین کی محنت کرنے اور دین کے لیے قربانی کرنے میں جس سطح پر حضور ان کو چھوڑ کر گئے تھے، یہ امت پھر اس سطح پر آ جائے کہ خود اپنی ذات سے، اپنی ذات کی اصلاح کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی پابندی کرتے ہوئے سارے انسانوں کو اس دین پر لانے کی کوشش کرنا۔ انسان کی جان اور مال کے اور صلاحیتوں کا سب سے بہترین مصرف یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو جائے۔ اللہ نے اس امت کو اس لیے چنا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور دین کے لیے محنت کرو اور اپنا جان اور مال لگاؤ۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، جیسے محنت کرنے کا حق ہے اللہ نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے، اور ایسا مبارک دین مرحمت فرمایا جس میں کوئی تنگی نہیں، کوئی دشواری نہیں، کامیابی تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال میں رکھی ہے۔ فقیر جو بہت بالکل صفر درجے پر ہے فقر میں،
اس کو اب کامیابی حاصل کرنے میں باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں کیا۔ وہ بادشاہ جس کے پاس ساری دنیا کی حکومتیں ہیں، کامیابی حاصل کرنے میں اس حکومت کا اس کو محتاج نہیں کیا۔ وہ مالدار جس کے پاس مال کے ڈھیر ہیں، اس کو کامیابی حاصل کرنے میں اس مال کا محتاج نہیں کیا، بلکہ دل کے یقین کو درست کر لو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو درست کر لو۔ تو سب سے پہلا مصرف لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ میری ذات سے لے کر پوری انسانیت تک اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی مقصد کے لیے تھی، اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کو ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رحم کرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کا تو اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے اور روئے زمین سے کفر کا کلمہ مٹ جائے۔ ان کی یہی تو ان کا مقصد تھا، اور اسی کے لیے ان کی محنت تھی کہ اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ کی 3 آدمیوں کے بارے میں آ کر بتایا۔ ایک شخص کے بارے میں کہ جی اس نے تو زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ پہلے کیسے وہ فقر و فاقے میں تھا، اللہ نے اس کو جو ہے مال سے نوازا، اور جب مال آ گیا تو زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے۔ دوسرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اے عمر تم نے عباس سے بھی زکوٰۃ کا جو ہے مطالبہ کیا؟ ایک روایت کے مطابق کہ وہ تو 2 سال کی زکوٰۃ پہلے مجھے دے چکے ہیں، اور وہ تو میرے چچا ہیں، اور چچا باپ کے بمنزل ہے، ان کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے، تم نے ان سے کیوں مطالبہ کیا؟ اور کا تیسرے خالد ابن ولید، تم نے خالد ابن ولید سے بھی مطالبہ کر لیا؟ اس نے کب مال جمع کیا، کب اس کی فکر کسی دنیا کے بنانے میں ہے؟ اس کی فکر اور ساری صلاحیتیں تو ہے ہی اسی لیے کہ اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہو جائے۔ وہ تو اپنی زندگی اور ساری چیزوں کو اللہ کے دین کے لیے زندہ کرنے کے لیے، اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جو ہے صفت عطا فرما دے۔ اللہ نے اس امت کو چنا ہے تو جان اور مال کا سب سے بہترین مصرف اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اسی لیے جیسے روزانہ 5 دفعہ نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے راستے میں اعمال کے لیے، آبائی مشورے کے لیے، آبائی دعوت دینے کے لیے، روزے کے لیے نکلو، تعلیم کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اور یہ نکلنا کب تک یہ نکلنا ہوگا؟ فرمایا کہ جب جیسے اب نکلنا ہمارے لیے مشکل ہے گھروں سے، تو اس سطح پر اللہ ہمیں پہنچا دے کہ گھروں کو واپس جانا اس سے زیادہ مشکل ہو جائے کہ کیسے ہم گھروں کو جا سکتے ہیں، اور اللہ کا دین ابھی تک زندہ نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرما دے۔ اور دوسرا صلاحیتوں جان و مال کا مصرف کہ اللہ والا علم دنیا میں زندہ ہو جائے۔ یہ علم جو اللہ نے انسانوں کے لیے اتارا، انسانوں کی زندگیوں کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائے، اس لیے کہ ان احکام کے زندہ ہونے پر اللہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، عافیتیں عطا فرمائیں گے، مسلمانوں کی زندگی یہ ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اور تیسرا جہاں جان و مال کا مصرف کہ ہمارے آس پاس یہ اللہ کا نظام ہے کہ مالدار کو مالدار بنایا، اسباب اور نقشے دیے، اس میں اس کا امتحان ہے، اور فقیر کو فقر میں رکھ کر اس کو وہ بھی امتحان میں ہے، اس کو بھی اللہ نے اپنے احکام کا مکلف بنایا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے ہمارے آس پاس یتیم، بیوہ، محتاج، فقیر، بھوکے، کہ ان پر ہم کیسے خرچ کریں۔ اور بھائی آخری مصرف یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے ضرورت کے بقدر اس جہاں خرچ کرنا، یہ آخری مصرف ہے۔ لیکن آج ہم نے الٹ کر دیا کہ سب سے زیادہ خرچ ہمارا کھانوں پر، اس کے بعد اپنے لباس پر، اس کے بعد سواریوں کے اچھا ہونے پر، اور اس کے بعد جو ہے گھروں کے اچھا بنانے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ ایک جہاں عمارت بنتے ہوئے دیکھی، بالا خانہ بنتے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ یہ فلاں صحابی کا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، چل پڑے، اور پھر ایک موقع پر وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، سلام کیا تو حضور نے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ دوسری طرف سے حاضر ہوئے، السلام علیکم، سلام کیا، حضور جیسی ہستی نے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ تیسری طرف سے حاضر ہوئے، سلام کیا، سلام کا جواب نہ دیا۔
صحابہ سے پوچھا کیا ہوا ہے، کوئی میرے بارے میں تذکرہ؟ تو بتایا کہ جی ہاں، جو تم بالا خانہ بنوا رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ فتح، تمہارا نام لیا، فوراً سمجھ گئے اور اسی وقت گئے اور جو بالا خانہ تعمیر ہو رہا تھا اس کو گرا کر زمین سے برابر کر دیا، اور پھر آ کر حضور کی خدمت میں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے گرا دیا، کہ حضور کو خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ تو بھائی اللہ نے ہمیں ہماری جان اور مال کا مصرف، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس میدان میں آنے کا مقصد کہ ہماری فکر وہ فکر بن جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، اور پوری امت دین پر چلنے کے ساتھ ساتھ دین کی محنت کرنے والی کیسے بن جائے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ تو ہر مسلمان وسماکم المسلمین، کہ جہاں یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس محنت کے لیے چنا ہے اور تمہیں مبارک دین اور رحمت فرمایا، اس میں کوئی تنگی اور دشواری نہیں۔ جس دین میں تمہاری کامیابی ہے اس کا تعلق تمہارے جسم کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ پہلی امتیں وہ بھی اس جو ہے اللہ کے دین پر تھی، لیکن خاص نام ان کا مسلمان ایسا نہیں تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ اس کا اللہ نے یا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام مسلم رکھا ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے لگانے والے۔ بھئی اللہ نے صدیوں بعد ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے۔ جب بھی اللہ نے کسی قوم کے ساتھ احسان کا ارادہ کیا، وہ نافرمان ہے اور ایسے اعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تباہی ہے اور آخرت بھی ان کی بگڑ گئی، اللہ نے احسان کا ارادہ فرمایا تو نبی کو دعوت کی محنت دے کر بھیجا۔ نبی نے دعوت دی، دعوت سے ہدایت اتری، لوگوں کے دلوں میں ایمان آیا، زندگیوں میں اعمال زندہ ہوئے، تو انہی کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا اور ظلم کو ختم کیا، روئے زمین کو پاک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کا وارث ہم نے ایمان والوں کو بنایا۔ پھر بعد میں آنے والے آتے، وہ شہوات میں چلنا، شہوات کے پیچھے چلتے اور نمازوں کو ضائع کرتے، پھر اللہ نبی بھیج دیتے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ سارے انسانوں کے رسول اور نبی، اور 23 سال کی مبارک محنت سے ایک جماعت صحابہ کی یہاں بنی جو اس دین کی محنت کرنے والی تھی۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی، ایک ایک فرد کو عطا فرمائی، اور پوری تم بہترین امت ہو، تم سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ اور بہترین ہونا کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان تو بنیادی چیز ہے، ایمان تو پہلی امتوں اور ہماری بھی مشترکہ چیز ہے، اور یہاں تو امتیازی شان بیان کرنا ہے، اور وہ ہے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری یہ اس امت کی ہے، جس کی وجہ سے خیر امت قرار دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ یہ شرافت پالے اور قیامت میں خیر امت کے لقب سے فائدہ اٹھائے، تو جو اللہ نے شرط لگائی ہے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ اس کو ادا کرنا ضروری، یہ شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضور ہی سے سوال کر کے اس کے مطلب کو واضح کر دیا، یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ جو اللہ سے وعدہ کیا، اے اللہ تیرے حکموں پر چلوں گا، یہ ایک وعدہ ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تو اس کلمے کی اقرار کی وجہ سے یہ کلمہ اس کو اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے، یہ ہے اخلاص۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو نفع دیتا رہتا ہے، اور یہ کلمہ کہنے والوں سے اللہ کی ناراضگی، عذاب اور انتقام کو، سزا کو دور کرتا رہتا ہے، جب تک کہ یہ کلمہ کہنے والے اس کے حق کے ساتھ حق کا استخفاف نہ کریں اور اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کلمے کا استخفاف کیا ہے، اس کو ہلکا سمجھنا کیا ہے؟ کلمے والے ہیں ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کی نافرمانی ظاہر ہو جائے اور یہ کلمے والے جو ہیں اس نافرمانی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ پوری امت کی اللہ نے ذمہ داری عطا فرمائی اور آج یہ ہمیں کام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی
جو پچھلی زندگی ہے ہماری جو اس مقصد کے بغیر گزری اس پر تو ہمیں ندامت ہو، اللہ سے معافی مانگیں، اور جو بقیہ زندگی اللہ نے ابھی سب سے قیمتی سرمایہ زندگی کے سانس ہے، اس میں یہ نیت ہو کہ اللہ کے دین کو، کلمے کو بلند کرنا اور حضور کی محنت کو کرنا اور پوری انسانیت تک اس کلمے کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، یہ دن رات اسی کے مذاکرے ہو رہے ہیں کہ کیسے ہر امتی کو اس بات کا احساس، ساری پوری امت ایک ایک یہاں فرد کی ذمہ دار ہے اور ہر فرد پوری امت کا یہاں ذمہ دار ہے کہ ہمارا مقصد کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اب جب جیسے زندگی کا مقصد اور نیت ہوگا اسی کے بقدر اس انسان کی اور اس کی زندگی کی قیمت ہوگی۔ اللہ کی نظروں میں ہم اپنی قیمتوں کو بڑھائیں۔ یہ تجارت، یہ زراعت، یہ تو اسباب ہیں اور یہ جو ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، تو اس کے مطابق ہماری قیمت ہوگی، پھر اعمال کا اجر ہوگا، اللہ اسی کے مطابق تربیت فرمائیں گے اور پھر ان کی محنت کا اثر اللہ پورے عالم پر ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تادیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ اللہ نے مجھے زندگی کے سلیقے اور آداب سکھلائے اور سب سے بہترین آداب اور سلیقے سکھلائے، جس سے کہ اللہ فرماتے ہیں آپ سب سے اونچے اخلاق والے ہیں، تو آداب اور سلیقے بھی اللہ نے سکھلائے اور فرمایا اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا اور میری تعلیم و تربیت کی اور بہت بہترین اللہ نے علم عطا فرمایا۔ جب انسان اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھے گا تو تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تربیت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس امت کا تذکرہ کیا گیا، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت آئے گی، وہ ایسی بہترین امت ہوگی کہ وہ نعمتوں کے اور خوشیوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ناگواریوں کے آنے پر وہ صبر کریں گے۔ ولا علم لهم ولا حلم، ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ کیسے؟ اتنی بڑی صفت، جیسے کہ ایمان والے کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر یا تو وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے تب بھی یہ کمائی کر رہا ہے، اور ناگواریوں کے آنے پر یہ صبر کر رہا ہے تب بھی یہ کامیاب ہے۔ مسلمان تو کسی حال میں خالی ہے ہی نہیں کمائی سے، زندگی کے سانس لمحات بڑے گنے چنے بہت تھوڑے سے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے، سرمایہ کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے کوئی سانس بھی اس کا بے وقت اور بے قیمت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی راتیں بھی بے وقت نہیں ہیں۔ اور میں اٹھتے ہی یہ نیت کر لے، اے اللہ جتنے تیرے احکام متوجہ ہوں گے میں نیت کرتا ہوں کہ میں ان احکام کو پورا کروں گا۔ اور اسی طرح انسان جو ہے اعمال کرتے ہوئے سو جائے، کتنے ایسے اعمال ہیں کہ ان قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لینا، عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، یہ ایسا ہے جیسے ساری رات قیام کیا۔ اس لیے بھئی ہمارا تو کوئی لمحہ جو ہے وہ جو ہے فالتو نہیں ہے اور ضائع ہونے والا نہیں ہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے کہتے ہیں جب مشورے میں بیٹھو تو مشورے میں بیٹھتے ہی انسان اپنے جسم کے اعتبار سے ایک عمل کر سکتا ہے، لیکن نیت یہ کرے کہ میں سارے اعمال کرنے کی نیت کرتا ہوں، اجتماعی اعمال میں سے جو عمل بھی مجھے مل گیا میں اس کو ضرور کروں گا، اور سارے اعمال کی نیت کرتا ہوں تو اللہ سارے اعمال کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس لیے بھائی ہم زندگی کی ہے اللہ، یہ زندگی تو اب تیری مبارک اس محنت کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ نہ ان کے پاس اپنا علم ہوگا نہ ان کے پاس اپنا حلم ہوگا اور وہ صبر اور شکر والے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا وَأُعْطِيهِم مِّنْ عِلْمِي وَأُعْطِيهِم مِّنْ حِلْمِي، اپنے علم میں سے میں ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم عطا کروں گا۔ بھئی اس لیے اب بقیہ زندگی ہماری اس محنت والی ہے، جو حضرات اپنے گھروں کو جا رہے ہیں وہ اسی محنت والا بن کر جائیں۔ اللہ کی نظروں میں، فرشتوں کی نظروں میں، کائنات کی نظروں میں ہم یہ کون ہیں؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور مقصد والے ہیں، اور یہ تو خود اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر لاتے ہوئے سارے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اس فکر والے ہیں، اسی کے بقدر ہماری جہاں پہ قیمت ہوگی۔ فرمایا ہم تبلیغ والے، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ صحابہ جیسا ایمان ہے اور نہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے، یہ تو اس محنت کی اجتماعیت کی برکت سے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اتنے اچھے نتائج ظاہر کر رہا ہے،
اللہ ہماری کمیوں پر پردہ ڈال رہا ہے اور اللہ کی مہربانی سے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں. بے اللہ ہماری نیتوں کو بھی پاک کر دے, اللہ ہمارے جذبات بھی پاکیزہ بنا دے, اللہ ہمارے اعمال بھی پاکیزہ بنا دے, اور اللہ اس محنت کو اپنی چاہت کے مطابق کرنے والا بنا دے. اللہ نے ہر مرد اور عورت کو اس محنت کا مکلف بنایا. ہر مسلمان کو دعوت پر کھڑا کرنا ہے, ہر مسلمان کو فضائل کی تعلیم میں بٹھا کر اللہ کے احکام کو سیکھنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا بنانا ہے, اور عبادات کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کرنے والا بنانا ہے کہ نماز بن گئی تو ساری زندگی بن جائے گی, سارے شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائے. نماز تھوڑے سے وقت کا ایک عمل ہے جس میں اپنے جسم کو پابند کرتے ہیں, اور دین 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم کے پابند کرنا. لا الہ الا اللہ میں ہم نے اقرار کیا, تو اس لیے ہر مسلمان دعوت پر آ جائے, ہر مسلمان فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے وعدوں اور انعامات کو سن کر, یہ فضائل کی تعلیم کی طاقت ہے کہ کروڑوں انسان آج اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے. حالانکہ 60-70 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی ایسا رواج نہیں تھا. اس فضائل کی تعلیم کی برکت سے یہ شکلیں, یہ صورتیں, یہ لباس, فضائل کی تعلیم یہ ہماری غذا ہے. اس لیے بے فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر پھر اپنے اپنے شعبوں کے متعلق علماء سے پوچھ کر اپنی کمائیوں کو, اپنی خوشیوں کو, اپنی معاشرت کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق بنانا, اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو کے ساتھ اس محنت کو کرنا اور خدمت کو سر انجام دینا, اس کی کوشش کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نرمی دی اور اس دین کی وجہ سے ہم نے ساری انسانیت کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا. جی ہاں, آپ کی فکر کہ کیسے آپ کی فکر تھی, کتنے آپ نرم تھے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, کہ ہم نے اپنی مہربانی سے آپ کو نرم کیا. تو حضور والی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا, اس کے لیے دین کو سمجھنا, دین پر عمل کرنا اور دین کی محنت کے لیے نکلنا, یہ ماحول کے ساتھ آسان ہوگا. جیسے مدینہ منورہ میں ماحول بن گیا, پھر ایسا ماحول تھا کہ بازاروں میں اور کھیتوں میں, ہر جگہ گھروں میں بھی اللہ کا دین. فرماتے ہم اپنے بازاروں میں ایسے ہوتے تھے جیسے مسجدوں میں ہوتے تھے. اس لیے بھئی اپنے تمام شعبوں کو جو ہے اس محنت اور دین کو زندہ کرنے کے لیے ماحول بنانا ہوگا. اب ہر مسلمان داعی بن جائے, تعلیم و تعلم والا ہو جائے اور ذکر و عبادت والا ہو جائے, اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والا ہو جائے. اس کے لیے بھئی یہ مسجد کے اعمال ہے کہ روزانہ ایک مضبوط جماعت ہو جو اس کا فکر کرے اور تقاضوں کو سوچے, اور ہر ساتھی ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے روزانہ وقت دے. 2.5 گھنٹے تو کم از کم ہے. جی ہاں, روزانہ وقت دے اور لوگوں سے ملاقاتیں کریں. اسی طرح جو ہے ہفتے کے 2 گشت ہیں اور 6 روزہ ہے. بیرونی گشت کے ذریعے سے کہ اپنے آس پاس کی مسجد والوں کو اس کام کے لیے اٹھانا. فرمایا جس مسجد کا بیرونی گشت اس کا اہتمام نہیں تو یہ دلیل ہے کہ یہ کام کمزور ہے. جیسے مقامی گشت کرنا ہے, بیرونی گشت بھی, اور پھر سارے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کو جوڑنا ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا, پوری دنیا کام سیکھنے کے لیے یہاں آ رہی ہے. تو بھائی مدینہ منورہ میں تو جو آتے تھے, مدینہ منورہ کو تو ایسا ماحول تھا کہ ایمان لا کر آئے مردوں کو مسجدوں میں بھیج دیا جاتا, عورتوں کو گھروں میں بھیج دیا جاتا, عورتیں عورتوں کو دین سکھاتی, مرد مردوں کو دین سکھاتے, اور چند دنوں ہی میں وہ لوگ دین کے فقیہ بن کر لوٹتے تھے. تو مدینہ منورہ کا ایسا ماحول تھا, کافر بھی آ جاتا تو وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کفر پہ باقی نہیں رہ سکتا تھا. جہاں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ مدینے لائے گئے, مدینے میں آئے, کفر کی حالت میں تھے, لمبا ان کا قد تھا, بڑے ڈیل ڈول والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تقسیم کیا کرتے تھے, کون میرے یہ ہیں ان آنے والوں کو, مہمانوں کو, تو کون ان کو لے جائے گا. تو یہ کفر پر تھے, جس سے بھی بڑا تھا, کوئی صحابی ان کے لے جانے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یہ تو بہت زیادہ کھائے گا, اس کو میں کہاں دے سکتا ہوں. اور جب کسی کو کوئی نہ لے جاتا تو حضور اس کو اپنے گھر لے جاتے. جہاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی, کچھ بکریاں تھیں, ان کا دودھ تھا, وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. گھر والوں کا گزارا, چند کھجوریں کھا لی اور دودھ پی لیا. تو قاعدہ یہ تھا کہ پہلے مہمان کو دیا جائے, اس سے بچ جائے تو پھر گھر والے استعمال کریں. اب جہاں اتنے بڑے ڈیل ڈول والے تھے
کہ سارا دودھ 7 بکریاں ذکر آتا سارا دودھ پی گئے اور اللہ کے رسول کے لیے اور گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہ بچا. اللہ کے رسول نے بھی بھوک کی حالت میں رات گزاری اور گھر والوں نے بھی بھوک کی حالت میں رات گزاری. اور ابھی یہ کفر پر ہے. پھر جب صبح ہوئی تو پھر مسجد نبی میں آ گئے. اب مسجد نبی کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبی کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو کفر پر باقی نہ رہ سکے. یہ اخلاق اور یہ حسن معاشرت یہ اعمال تو اسلام میں داخل ہو گئے. اب دوسرے دن پھر مہمانی کی ضرورت تھی تو کوئی بھی ان کو نہ لے گیا. حضرت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے. حضرت ام سلمہ جو یہ پھر آ گیا اور آج تک جو ہے دودھ جو ہے یہ بھی سارا پی لے گا, اس لیے پھر ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا. کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا. حضور نے فرمایا اے ام سلمہ ایسا نہیں. اور دودھ جب اس کے حوالے کیا گیا تو اس کا 7واں حصہ اس نے پیا اور کہا یا رسول اللہ میں سیر ہو گیا. اور وہ دودھ واپس. حضرت ام سلمہ حیران ہوئی کہ اللہ کے رسول یہ کیا؟ یہ اب مسلمان ہو گیا ہے, یہ ایمان لے آیا ہے. ایمان کی وجہ سے اللہ مومن کے اور مسلمان کے رزق میں برکت کر دیتے ہیں. کافر تو اس کی مال میں برکت ہوتی نہیں, وہ تو بھوک کی وجہ سے کھاتا ہے. وہ 7 آنتیں بھر کر کھاتا ہے اور مسلمان ایک آنت کو بھر لے اللہ اس کی کفایت فرما دیتے ہیں. تو بھائی ایسے مدینے کا ماحول بن گیا تھا کہ کوئی جو اور مکہ مکرمہ میں تو سارے صحابہ انفرادی دعوت دے رہے ہیں اور مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنی اور یہاں سے جماعتوں کی صورت میں صحابہ کے لشکر کو بھیجا جا رہا ہے. 10 سال کے عرصے میں آتا ہے 80 سے لے کر 150 تک کا تذکرہ ہے. چھوٹے بڑے سفر صحابہ سے کروائے اور 25 بڑے سفروں میں 27 بڑے سفروں میں حضور خود ساتھ تشریف لے گئے اور 50 چھوٹے سفروں میں حضور ساتھ تشریف لے گئے اور صحابہ سے 80 سے لے کر 100-150 تک سفر کروائے. تو مدینہ اب ان کو مدینہ کے لیے کتنا وقت ملا ہوگا اور کیا مدینہ منورہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اب اپنی دنیا کے کاموں کو درست کر لو پھر جب آواز لے کے چل پڑنا؟ نہیں, مدینے میں بھی ایسی ذمہ داری دی کہ دنیا کے کاموں کے لیے بہت کم وقت ان کو بچتا تھا, کیونکہ آنے والوں کی ذمہ داری تو جو مدینے کی ذمہ داری وہی ہمارا مقامی کام ہے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا سمجھ کر ہر مسلمان کو دعوت پر ڈالنا, تعلیم و تعلم پر ڈالنا, عبادات کو صحیح نہج پر قائم کرنے کی کوشش پر ڈالنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی صحیح کوشش کرنا, اس پر ڈالنے کے لیے ہم اپنے ان اعمال کا اہتمام کریں. اور گھروں میں بھی تعلیم اور جو ہے دعوت کا ماحول اور بچوں کی دینی تربیت اور نمازوں کا اہتمام اور ہر فرد جو ہے عورتیں بھی وہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں اور اس محنت کو کرنے والی ہوں. تو واپس جانے والے اگر اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں اور جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ ہم جلدی سے جلدی اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو یہ واپس لوٹنا بھی بہت مبارک ہے. اور بھائی جتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس میدان سے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, یہ تو اصل مقصود ہے اللہ کے راستے میں جانے والے. صحابہ کرام یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, کیا ہم ان کا اجر پا سکتے ہیں رہتے ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر یہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں تو تم روزہ شروع کر دو اور ان کے واپس آنے تک افطار نہ کرو, اور جب یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تم نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ان کے واپس آنے تک نماز کو نہ چھوڑو. تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں کر سکتے. فرمایا اگر یہ اعمال کر بھی لو تب بھی ان کے نکلنے کے 10ویں حصے کو ثواب کے 10ویں حصوں کو بھی تم پہنچ نہیں سکتے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جماعت میں روانہ کیا اور یہ بڑی ایک اہم جماعت تھی اور جس میں خاص حضرت جعفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے جداد بھائی اور بہت نوجوان 28-30 سال کی عمر اور حبشہ کی طرف ہجرت کی اور خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ خیبر بھی فتح ہو گیا اور آپ کے چچا بھائی جعفر بھی حبشہ سے اب آپ کے پاس آ گئے ہیں. تو حضور نے فرمایا اے صحابہ میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر جیسا قلعہ اور شہر اور غنیمتوں کے ملنے اور فتح ہونے کی مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر کے میرے پاس آنے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے. جعفر تو میرا چچا بھائی میرا چھوٹا بھائی ہے اور ابھی کچھ دن گزرے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جعفر کی اور زید ابن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے
اور کتنی محبت تھی حضرت زید ابن حارثہ سے اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید سے. اسامہ ابن زید سے بہت محبت تھی حضور کی، اور جاتے ہوئے حضرت اسامہ ابن زید کو 16 سال کی عمر یا کچھ زیادہ لشکر کا امیر بنایا. لیکن فرق یہ تھا کہ حضرت زید ابن حارثہ بہت خوبصورت تھے، گوری جو ہے چٹی چمڑی تھی ان کی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی وجہ سے وہ سانولے رنگ کے تھے. تو لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، کفار اور منافقین، کہ دیکھو باپ تو اتنا گورا، یہ بیٹا اتنا کالا، یہ اس کا ہے بھی صحیح. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا، بڑے پریشان تھے کہ میرے اسامہ کے بارے میں لوگ کیا خیال کرتے ہیں. تو ایک دفعہ حضرت زید ابن حارثہ اور جو ہے اسامہ ابن زید دونوں باپ بیٹا ایک چادر میں سوئے ہوئے تھے، منہ ڈھکا ہوا تھا اور پاؤں باہر تھے. اب بیٹے کے دونوں پاؤں یہ کالے رنگ کے، باپ کے دونوں پاؤں یہ بہت گورے رنگ کے. ایک شخص تھا جو قیافہ شناس تھا، وہ ذرا شکل دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. اس نے دونوں کے پاؤں دیکھے اور دونوں کے پاؤں دیکھتے اس نے کہا یہ تو اگرچہ ایک کا رنگ کالا ہے ایک کا رنگ سفید ہے، لیکن یہ تو باپ بیٹا ہے. اب اس بات کی کوئی اسلام میں جو ہے مقد نہیں ہے، لیکن جو وہ لوگ اعتراض کرنے والے منافقین کفار تھے ان کے ہاں اس کے بعد کی بڑی صنعت تھی. تو یہ دلیل ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے خوش ہوئے کہ بھئی دیکھو لوگوں کا اعتراض ختم ہو گیا. تو یہ اسامہ ابن زید، ان کے باپ زید ابن حارثہ، ان کو بھی بھیجا کہ جعفر ابن ابی طالب جائیں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر زید ابن حارثہ جائیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں اپنے گھر کے 2 آدمیوں کو بھیجا اور شہادت کی خوشخبری، تو پھر جو ہے عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے. جمعے کا دن تھا، حضور نے جماعت کو روانہ فرمایا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک یہودی ملا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی ہے، تم تو شہید ہو جاؤ گے، لہذا جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو. جمعے کا دن تھا، ان کے دل میں خیال آیا جماعت روانہ ہو جائے، سواری میری اور سامان سب تیار ہے، میں حضور کی مسجد میں ٹھہر جاؤں، یہ آخری جمعہ ہے، حضور کے پیچھے پڑھ کر جاؤں. رک گئے اور جمعہ پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا اے ابن رواحہ کس چیز نے تمہیں روکا؟ یا رسول اللہ اجمع معک، کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لو آخری، اس لیے روکا ہوں. اب یہ کتنا بڑا عمل ہے، کیسی جو ہے بہت بہترین نیت ہے، حضور کی محبت کا اظہار ہے. مسجد النبوی میں جمعہ پڑھنے کی عظمت ہے. تو کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اجمع معک، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علماء فرماتے یہ اعمال تو تم نے کر لیے، اور جو صحابہ مدینے کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ صحابہ جو ہیں انہوں نے یہ اعمال نہیں کیے، وہ صرف اللہ کے راستے میں چلے ہیں اور ان کے جسم پر اللہ کے راستے کے غبار پڑی ہے اور انہوں نے چند قدم طے کیے اور ان کے سانس چڑھے ہیں، وہ بھی کہیں ٹھہرے ہوں گے. ان اعمال کے ساتھ لو انفقت ما فی الارض جميعا، روئے زمین کے سارے چیز خزانوں کے مالک بن جاؤ اور اللہ کے لیے صدقہ کر دو، اس ثواب کو بھی تم ملا لو. ما ادرکت غدوتہم، اے ابن رواحہ ان کے آدھے دن پہلے جانے کے ثواب کو تم نہ پہنچ سکو. اس لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت یہ بہت قیمتی ہے، اس کی بڑی حفاظت کرنی. صحابہ کرام کی ایک دفعہ تشکیل فرمائی، رات کا وقت تھا، چلو اللہ کے راستے میں جاؤ. اب صحابہ کرام کے دلوں میں خیال آیا اس زمانے کا اندھیرے کا سفر اور اسباب اور سواریاں نہیں اور پیدل چلنا، یا رسول اللہ مدینے میں ہی ہیں، راتوں کو اپنے گھر چلے جائیں وہاں گزار لیں. صبح اور تھا یہ کہ تہجد کے وقت اندھیرے میں وہ سفر شروع کیا کرتے تھے، صبح ہم نکل جائیں. حضور نے کیا فرمایا، اے میرے صحابہ تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ فوراً صحابہ سمجھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا رات ہی کو نکل جانے کی ہے. یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، اور رات ہی کو اللہ کے راستے میں نکل گئے. تو بھئی اللہ کے راستے میں جو نکلنے کے لیے وقت دیا یہ بہت قیمتی ہے اور اس کی قیمت تو کروڑوں گنا بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ تو بے حساب دینے والے. فرمایا نیکی کا ارادہ کر لیا تو 1 نیکی لکھی جائے گی، اور نیکی کو کر لیا تو 10 نیکیوں کے برابر ثواب سے ابتدا ہوگی، اور جتنا اخلاص ہوگا وہ بڑھتا چلا جائے گا. فرمایا کھجور بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ کی ہے تو اس کھجور کا ثواب بھی بہت پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. جی ہاں، اس لیے بھی ایسے وقت کی حفاظت کرنا کہ یہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. اور پھر اس محنت میں 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک اجتماعیت ہے اور ایک نقل و حرکت. ایک اجتماعیت ہے اور ایک نقل و حرکت ہے.
کہ کام کرنے والے اور مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے، ظاہر اور باطن کے مقصد بھی ایک ہے، دل بھی جڑے ہوئے ہیں، فکر بھی ایک ہے، اور ظاہری طور پر بھی یہ سب اکٹھے ہیں۔ اس لیے اکٹھے رہنا، یہ تو مسلمان جو ہے ایک جسم کی طرح، جب تک دین تھا اور دین کی دعوت کی وجہ سے دین زندہ تھا تو سب مسلمان ایک جسم کی طرح تھے، اور جب دعوت کا کام چھوٹا، دین کی کمزوری آئی، تو آج مسلمان مختلف قبائل اور مختلف شکلوں اور مختلف زبانوں میں جہاں متفرق ہو گیا، بٹ گیا، اس محنت کے ذریعے اللہ پھر دوبارہ جوڑ رہے ہیں۔ تو ایک تو اجتماعیت ہے کہ جو جماعت بن گئی وہ اکٹھی رہے، اور ایک ذمہ دار اس کے ساتھ رہے، اور دوسری نقل و حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ جو چیز زندگی کے لیے جتنی ضروری ہے اللہ نے اس کو اتنا عام اور آسان کر دیا۔ اب یہ ہوا انسانوں کے لیے کتنی ضروری ہے، اللہ کیسے ہر ایک کو آکسیجن پہنچا رہے ہیں اور انسان سانس لے رہا ہے، اور پانی کتنا ضروری ہے، اللہ کیسے پانی دریاؤں کے ذریعے، چشموں کے ذریعے، اور زمین کے کنووں کے ذریعے، بارش آسمانوں کے ذریعے، جھگیوں کے ذریعے پانی پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا دین اور یہ محنت ساری انسانیت کے لیے، اس لیے محنت کرنے والوں کی نیت ساری انسانیت اور قیامت تک آنے والے نسلیں ہیں، اسی کے مطابق اللہ اجر عطا فرمائیں گے اور اسی کے مطابق اللہ تربیت فرمائیں گے۔ تو بھائی ساری انسانیت کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو بھی اسی بنیاد پر، کتنا خوش قسمت بچہ ہے جو مسلمان گھر میں ماں باپ، ایمان والے ماں باپ کی گود میں آیا، یہ کتنے بڑے مقصد کے لیے اللہ نے، یہ اس امت کا ہے، فرض ہے جس امت کو اللہ نے چنا ہے، اس کی تربیت بھی اس بنیاد پر ہو۔ اس لیے بھائی جماعت جب بن جائے اکٹھی رہے، اور جیسے عرض کیا نیت تو ہماری پوری دنیا میں جانے کی ہو اور جہاں بھی ہماری تشکیل ہو جائے۔ فرمایا یہ نکلنے والے، جب ان میں یہ صفات ہوں گی کہ جب ان کو نکلنے کے لیے کہا جائے اور جہاں کے لیے بھیجا جائے اور جس کے ساتھ بھیجا جائے اور جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے، یہ نکلنے کے لیے تیار ہوں، اور نکلنے کے زمانے میں بھی کام کے تقاضوں کو اپنے ذات اور اپنے گھر اور کاروبار کے تقاضوں پر مقدم کریں، تو ان کی محنت کو قبول فرما کر پھر اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے، اللہ ہدایت کے سورج کو طلوع کریں گے۔ اب تو ہم سیکھنے کی عمر میں اور اپنے یا پرانے جذبات کے ساتھ اس کا یہ اثر دکھا رہے ہیں، تو اللہ ہمیں اپنی خواہشات سے نکال کر صحیح جذبات اور صحیح طریقے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی انشاءاللہ تیار ہیں، جہاں بھی جس کے ساتھ بھیجا جائے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اب دعا کے بعد اس میدان سے جانا ہے، اب جماعت پہلے سے اکٹھی ہو جائے، ذمہ دار کے ساتھ جمع ہو جائے، آپس میں فکر کو ایک کر لے، اور بھائی نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری ذات سے لے کر سارے مسلمان پورے دین پر چلنے والے، تقوی کی زندگی پر چلنے والے، اور اس دین کی محنت کو پوری دنیا میں لے کر جانے والے بن جائیں۔ یہ بار بار مذاکرہ ہوتا رہے اور یہ چیز ہمارے سامنے رہے۔ اب جہاں تشکیل ہوئی ہے وہ دیکھ لیا جائے کہاں تشکیل ہوئی ہے، وہاں کے حالات معلوم کر لیے جائیں۔ تبلیغ والوں کا حالات معلوم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں والے دین کے اعتبار سے، دین کے اہتمام کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے کس سطح پر ہے، کیونکہ ہر مسلمان کلمہ گو کو اس محنت والا کہ حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والا بن جائے، اور ساری دنیا کے انسان قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے سامنے رکھ کر چلے، تو اس پر جو ہے وہ لانا ہے۔ اس لیے بھائی جو ہے ہم یہ بار بار مذاکرہ ہوتا رہے، اور جو ہے زیادہ راہ جمع کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ حکم ہے، زیادہ راہ جمع کر لیا جائے، صحابہ کرام بھی، لیکن جو ذات اللہ نے جو دیا ہے اللہ نے اسی پر بس اکتفا کر کے نکلے، اور جب یہ توشک اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے اور اللہ سے مانگے۔ صحابہ کرام جو نکلتے تھے، فرمایا بعض صحابہ کرام جب نکلنے کے لیے کہا جاتا تو رک جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور سفر بھی پیدل ہوتے تھے، اور سفر بھی جنگلوں میں اور بیابانوں میں، اور پھر ایسے لوگوں کی طرف جو دشمن ہے، تو کوئی اپنے گھر سے سوکھے روٹی کے ٹکڑے لے لیتا، کسی کے گھر میں پنیر کے ٹکڑے ہیں وہ لے لیتا، سب سے زیادہ قیمتی کھجور جس کے گھر میں وہ لے لیتا، حتیٰ کہ وہ صحابہ کے جن کے گھروں میں کھجورے میں نہیں گٹلی ہیں تو وہ گٹلی ہی اپنے تھیلے میں رکھ لیتا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا گٹلیوں کا کیا فائدہ ہے، یہ آدمی چبا تھوڑی سکتا ہے، فرمایا دل کی تسلی کے لیے گٹلی ہم لے لیتے تھے تاکہ جب بھوک لگے تو اس کو منہ میں ڈال کر چوستے رہیں اور دل تھوک نگلتے رہیں اور تسلی دے دیں۔ اس کو تو برداشت کر لیا، لیکن اللہ کے راستے سے رک جانا اس کو برداشت نہیں کیا۔ اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ نے چنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔
ایک موقع پر کافی گٹھلیوں سے ایک کھجور ملتی تھی. ایک کھجور سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کھجور کی قیمت بھی ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب کھجوریں ختم ہو گئی اور گٹھلیوں کو چوستے تھے اور بھوک لگی اور سفر جاری ہے لیکن رکے نہیں. اور پھر کیا ہوا کہ لاٹھیاں ہمارے پاس تھی, درخت بیریوں کے درخت ملے, وہ ہم پتے جھاڑتے تھے, دھو کر ان پتوں کو کھا کر پیٹ کی بھوک کو ختم کرتے تھے. لیکن ارادے میں اور حرکت میں فرق آ جائے ایسا نہیں, حتیٰ کہ یہ نوبت آئی کہ پاخانہ بھی بکری کی مینگنی کی طرح سے ہوتا تھا اور پھر اللہ مدد کرتے تھے. ابو عبیدہ بن جراح کے لشکر کو ایک پہاڑ جیسا مچھلی ملی اور ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا توشہ تھا ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا, تھوڑا سا ڈھیر اس پر بن گیا, دعا کی کہ اپنے اپنے توشہ دانوں کو بھر لو. صحابہ نے سارے توشہ دان بھر لیے اور پھر بھی کھانا اتنا باقی تھا. پانی ختم ہوا تو یہ نہیں کہ بھی کہاں انتظام کریں, جمع ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس جتنا پانی ہے اس کو ایک برتن میں جمع کر لو. سب کو جمع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. صحابہ نے اپنے سارے برتن بھر لیے, جانوروں کو بھی پلایا اور خود بھی پیا اور پھر بھی پانی باقی رہ گیا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ کو اس قربانی پر ایسا پانی دیا کہ یہ پانی آب زمزم سے بھی زیادہ افضل ہے. آب زمزم جنت سے آ رہا ہے اور یہ پانی حضور کے جسم سے نکل کر آیا. دریائے فرات پر پہنچے یا بحرین کے سمندر پر پہنچے, کشتی کوئی نہیں ہے, صحابہ کرام رکے نہیں بلکہ اعلی الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سم اللہ واقتحموا, کہ اللہ کا نام لو اور سمندر پہ اپنے آپ کو ڈال دو. یہ تو اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہو, یہ سمندر ڈبو کیسے سکتا ہے؟ یہ اللہ پر یقین کہ جو مجھ پر جیسے یقین کر لے گا ویسے معاملہ کروں گا. صحابہ فرماتے ہم نے بسم اللہ پڑھ لی اور پیدل گدھے پر, گھوڑے پر, اونٹوں پر ہم نے سمندر میں اپنے آپ کو ڈال دیا. پانی کی لہریں بہتے ہی ہیں, موجیں آ رہی ہیں, لیکن یہ پانی صحابہ کے جب اس کو پورا سمندر پار کیا, کتنا بڑا پاٹ ہوگا, یہ چھوٹا فاصلہ نہیں تھا. اور جب دوسری طرف پہنچے تو سمندر کا پانی صحابہ کے جانوروں کے کھروں کو بھی نہیں لگا تھا. زمین پر جب پاؤں رکھا تو وہ پاؤں بالکل خشک تھے. اللہ نے ایسے مسخر کیا. اس لیے بھی اللہ کے راستے میں جو اللہ نے دیا اس کو جہاں لے کر, اور اللہ پر اسباب یہ جہاں اس کو چھوڑنا نہیں, اختیار کرنا, لیکن بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر. اس لیے کہتے ہیں انتظامی طور پر 2 ساتھیوں کو خدمت کے لیے لگا لیا جائے اور ساتھیوں سے کوئی زیادہ راہ جمع کر لیا جائے, جہاں جانا ہے اس پہ کرایہ اور 1-2 وقت کے کھانے کے لیے, اور 2-3 ساتھیوں کے پاس تقسیم کر دیا جائے تاکہ ضرورت کے مطابق ان سے لے لیں, اور 2 ساتھی خدمت کے لیے. یہ صحابہ کرام کے زمانے سے ایسا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکروں کو روانہ فرماتے تو حکم فرماتے تھے اکٹھے رہو, اور پھر 2-2, 3-3 کی جوڑی بنا دیتے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں سے 12 آدمی کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ آیا کہ حضور کی خدمت میں دین سیکھیں گے. کہا میرے ساتھی کی باری لگ گئی کہ تم نے اونٹ چرانے ہیں, اونٹوں کو کھولنا, چراگاہ میں لے جانا, چرانا, پھر واپس لانا, پانی پلانا. تو 2 آدمی کی خدمت تھی, باقی 10 آدمی حضور کے جب خدمت میں تشریف فرمایا مسجد نبوی میں. کہتا ہم جب شام کو واپس آئے تو کچھ ہم بھی حضور کی باتوں میں سے سن لیں. اسی لیے 2 ساتھی خدمت میں متعین کرتے ہیں, وہ آپس میں بھی سیکھنا سکھانا, دعوت دینے کا عمل کرتے رہیں. بازار میں سودا لینے جائیں, سودا لینے کے بعد ان کو دعوت دیں, اور پھر جتنا موقع ملے اجتماعی اعمال میں شریک ہوں. کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا فرما رہے تھے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے کو جنت میں داخل کریں گے, جنت واجب ہو جائے گی. تو میں نے یہ بات سنی, واہ واہ, اللہ کے رسول کتنی اچھی بات کر رہے ہیں کہ میں اب اس وقت آیا حضور سے سنا. کہ میرے جانب ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے, ایک جانب, انہوں نے کہا تم ابھی نووارث معلوم ہوتے ہو, ابھی اسی مجلس میں آئے ہو, تم نے پہلی بات نہیں سنی. میں نے دیکھا یہ کون ہے جو مجھے بتا رہا ہے؟ وہ حضرت عمر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو صحابہ ایسے علم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. فرمایا اس سے پہلے اس سے بھی اچھی بات کی کہ کیا کہ آدمی ابھی نماز پڑھنا تو بہت بڑا عمل ہے, یہ وضو جو نماز کے لیے کر رہے ہیں کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ پڑھ لے تو کہا اس کے لیے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے, جس میں سے چاہے داخل ہو جائے.
تو ویسے 2 آدمی کی خدمت ہو، وہ جو ہے ٹکٹ وغیرہ لینا، سواری والوں سے بات کرنا، اور پھر اس میدان سے ہم اللہ کے راستے میں چلیں۔ اب اس سواری کے انتظار کی وجہ سے ہم اپنے سفر کو مؤخر نہ کریں، نکل پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اسفار پیدل، جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ مدینہ مکہ مکرمہ میں 13 سال گھاٹیوں پر چڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کا جہاں طائف کا سفر یہ پیدل چلنے کو تو ہر قدم پر اللہ نے کیے۔ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ فرما رہے ہیں، فرمایا چھوڑ ابو بکر کو پیدل چلنے دے، اے خلیفہ رسول آپ سوار ہونے کا نہیں، ابو بکر پیدل ہی چلے گا، تم اپنی سواری پر رہو گے، کہ اللہ کے راستے میں جہاں نکلنے والا ہر قدم پر 700 نیکیاں اور 700 گناہ معاف ہوں گے اور 700 درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے بھائی 2 کی جوڑی بنا دی جائے اور پیدل سفر شروع کر دیں، راستے میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، ہزاروں جماعتیں ہیں۔ اب جب سب سفر کر رہے ہیں تو 2 کی جوڑی ہو، جو ساتھی ہوں اور آگے پیچھے ہوں، راستے میں ذکر کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے، سیکھتے سکھاتے ہوئے جانا، کوئی اب ہمارا لمحہ ضائع نہ ہو، اور راستے پہ چلتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اسٹیشن پہنچے ہیں یا بس اڈے پر پہنچے ہیں، بس آنے میں دیر ہے، اور جو ہے اسٹیشن گاڑی آنے میں، تو ساتھی 2 ہو کر پھر متفرق کو تقسیم کر دیں، تاکہ جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے انتظار میں ان کو وہ دعوت دیں۔ مسلمان کا وقت مل جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کہ ان کے لیے ہم ان کے علاقوں میں جا کر ان کا نام معلوم کر رہبر کو لے کر ملاقات کریں گے، اور یہاں اللہ نے ہمیں ساتھ ملا دیا۔ اب اس سفر میں جتنا زیادہ دعاؤں کا اور سنت طریقوں کا اہتمام ہوگا، اتنا ہی ہماری تربیت ہوگی اور ہمارا یہ کام ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب اپنے گھر سے چلے تو آخری سب سے بڑا تحفہ کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر گھر سے نکلے۔ تو بھائی ہم بھی ہوں، جب بھی ہم ایک جگہ سے دوسرے سفر کریں، سفر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور جتنا دعاؤں کا اہتمام ہوگا، ہمارے اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہوگی، یہ عمل ہمارے لیے بھی تربیت کا ذریعہ بنے گا، اور طاقتور بن کر جہاں امت کے لیے بھی تبدیلی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے راستے کے دائیں طرف چلنا، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلنا، اور جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے چلنا۔ جتنی جگہوں سے گزریں گے، جو درخت اور جو کھیت اور جو ڈھیلے اور جو پتھر، اتنا شعور ہے کہ انسان کے نیک اعمال کے انوارات کو وہ محسوس کرتے ہیں، اور قیامت میں یہ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے۔ یہ زمین کے حصے بھی یہ اس کو احساس ہوتا ہے، اسی لیے تو نیک آدمی جب چلتا ہے تو زمین کو احساس ہوتا ہے، اور قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے، سب سے زیادہ محبوب تم تھے، آج میرے حوالے ہوئے ہو تو میرا معاملہ بھی دیکھو گے، اور وہ اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے۔ اب نظروں کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ آتا ہے، صاف آتا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ یہ نظر جس چیز حلال چیزیں بھی جن کو دیکھیں تو پھر اس کی تصویر دل میں آ جاتی ہے، وہ اس کا اثر دل میں آ جاتا ہے۔ آج کل کی دنیا کی چیزیں وہ ایسی اللہ کی پناہ، ایسی ان کی شکلیں اور ایسے ان کے جو ہے زیب و زینت کے لبادے چڑھائے ہوئے کہ پھر انسان کے دل میں آ کر پھر نہ ذکر میں دل لگتا ہے اور نہ نماز میں، اکثر شکایت، یہ دھیان نہیں بن رہا۔ تو وہی نظروں کو، یعنی حرام سے تو نظر کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے، اور وہ حلال چیزوں سے بھی نظروں کو جھکا کر رکھنا یہ ضروری ہے، تاکہ یکسوئی حاصل ہو۔ اب جب اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، پہنچے ہیں، 2 ساتھی جو ہیں وہ ٹکٹ لے کر ساتھیوں کو ٹکٹ دے دیں، اور ہر ایک ساتھی کا ٹکٹ اس کے حوالے کیا جائے، اور گاڑی جب آئے تو اترنے والوں کا احترام کیا جائے، اور پھر چڑھ کر ہم گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ بس آئی ہے تو بس کا آنے کے بعد بس میں بسم اللہ سے سوار ہوں، اور بیٹھ کر الحمدللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ، سبحانک انی ظلمت، یہ دعا پڑھ کر پھر آسمان کی طرف دیکھیں، اور پھر جہاں سفر کی دعائیں ہیں ان کو پڑھ لیا جائے۔ جہاں سے نکل رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس والوں سے خدمت والے بات کر لیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، نماز کے اوقات میں آپ نے گاڑی کو روکنا ہوگا، اور ایسی جگہ جہاں پانی، مسجد ہو یا پانی کا انتظام ہو، سارے ساتھی جو ہے نماز پڑھ سکیں۔ اسی طرح ریل گاڑی میں بھی، اس میں بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے، لیکن اس کو جو نظام الاوقات ہے وہ معلوم کر لیے جائیں۔ اگر گاڑی کسی اسٹیشن پر اتنا زیادہ رکتی ہے 10-12 منٹ
کہ ہم اتر کر باجماعت نماز پڑھ لیں، پھر تو اترا جائے، ورنہ گاڑی ہی میں جو راستہ اور دروازوں کے پاس جگہ ہوتی ہے 3-3 5-5 آدمی یہ جماعت کر کے نماز پڑھیں۔ اور بھائی ہم بھی اپنے وقت کی حفاظت کریں، اگر باوضو رہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے کہ جب وضو ٹوٹا وضو کر لیا تو پھر تو بہت ہی کم وقت لگے گا، بس والوں نے بس روک دی کہ بھائی تھوڑا وقت ہے، تو اس لیے پہلے ہم نماز کا اہتمام۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ بھوک اور فقر و فاقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، اے صحابی باوضو رہا کرو، تو انہوں نے باوضو رہنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ تھوڑے دنوں بعد حضور کا اس کے سامنے پیش ہوئے، حضور نے پھر کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ نے فقر کو دور کر دیا۔ اب جاتے ہوئے بسوں میں بیٹھے ہیں یا ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں تو عام مجمع کے ساتھ ہم بیٹھے تاکہ ہمیں انہیں دعوت دینے کا موقع ملے، اگر اپنے ہی ساتھی ہیں، جماعت والے ساتھی ہیں، پھر بھی ہمارے راستے کے اعمال، دعاؤں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام اور ایک دوسرے کو دعوت دینا۔ عمومی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تو ان کو دعوت دی جائے، یہ دعوت اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ خود داعی ہے سب سے پہلے کہ آؤ جنت کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، انیبوا الی اللہ، اللہ کی طرف گر گراؤ، اللہ دعوت دیتے ہیں۔ سارے انبیاء کو دعوت دے کر بھیجا گیا، دعوت ہی سے انسانوں کی زندگیاں بنی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ہر کلمہ گو مرد اور عورت کو اس دعوت والی ذمہ داری ملی، تو اللہ فرماتے ہیں دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ کہ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے مزاج کو، اس کے دینی سطح کو پہچان کر کیسے بات کرنی ہے، کیسے نرمی سے بات کرنی ہے۔ جب ہم انفرادی دعوت زیادہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کا ملکہ بھی عطا فرما دے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ایسے اچھے انداز سے اللہ کے حق، اس لیے فضائل ہم ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فضائل کے انداز میں اللہ نے بھی اپنے احکام کو قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اپنی سنتوں اور اللہ کے اوامر کو فضائل کے ساتھ جوڑا، جیسے یہی حدیث کہ جو آدمی جو ہے وضو کر کے نماز پڑھ لے گا تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، یہ فضائل ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ اس کا استحضار ہو تو بھائی ہم دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کی نصیحت فضائل کے ساتھ۔ اب حکمت میں سے یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ نام پوچھ لیا اور چند سوالات کر لیے اسی سے اندازہ ہو جائے گا، اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ نے کہاں اترنا ہے تاکہ کتنا وقت ہے۔ اللہ نے یہ دعوت دنیا کا سب سے بڑا جو ہے یہ کام اور سب سے بڑی محنت ہے، اس سے بڑی محنت نہیں، اور آسان بھی اتنا کیا کہ اعلان کرنے والا چند سیکنڈ اور 1-1.5 منٹ میں اپنی بات کو لوگ مجمع کے سامنے رکھ دیتا ہے، متکلم چند منٹوں میں بات کر کے اس کو تیار کر کے مسجد کی طرف بھیج دیتا ہے، اور ہمارے بیان کرنے والے 15-20 منٹ سے لے کر گھنٹوں تک بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنا آسان کیا، اس لیے جتنا وقت ہو ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو کامیابی کی دینے والے اللہ ہیں، اور اللہ کے ہاں سے کامیابی لینے کا دستور اللہ کا مبارک دین ہے۔ دین زندگیوں میں آئے گا تو اللہ اس دنیا کے حالات بھی ٹھیک کر دیں گے، آخرت میں بھی کامیابی دیں گے، اور دین کے آنے کا ذریعہ حضرات انبیاء کرام کی محنت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ اتنا اونچا کام اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو دیا ہے۔ اس کو فضائل سنائے جائیں، نبیوں کے واقعات سنائے جائیں، اللہ کی مددیں اس کے حضور سنائے جائیں، اور اللہ کے راستے پر نکلنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اگر وہ کہہ کہ میں تو تیار ہوں، میں ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے لے چلیں، بتایا جائے کہ نہیں، اس کی ایک ترتیب ہے، آپ اپنی مسجد میں ساتھیوں کے ساتھ جڑیں، وہاں روزانہ کے اعمال میں شریک ہوں، ان کے ساتھ سیر روزے کے لیے نکلیں، اور اپنے علاقے سے جماعت بنا کر جہاں پھر رائیونڈ آئے، اور وہ راستے میں دعوت دیتے ہوئے جی ہاں، تو ہم نے احتیاطات بھی کرنی ہے۔ ہمیں تو اپنا جذبہ ہو کہ سب کچھ ہم لگائیں ان کے لیے، ان کو کھلائیں بھی پلائیں بھی، لیکن ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی نہ نیت ہو، نہ دل میں لالچ ہو، اور نہ عملاً فائدہ اٹھائے۔ اگر وہ کھانے کی چیز بھی پیش کریں تو پھر حکمت کے ساتھ ایسے معذرت کر دیں کہ ان کو گراں نہ ہو، اور ان کے اترنے سے پہلے وہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی نے مجھے کتنی بڑی ذمہ داری کے لیے جہاں آمادہ کیا ہے، اور اللہ کے راستے میں اجیا نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب بھائی جب اتر کر جہاں مسجدوں میں جائیں، اگر بس سے اترے ہیں اور جہاں بستی کی طرف جانا ہے تو ذمہ دار ساتھیوں کو جمع کر لیں، اور پھر مذاکرہ ہو جائے
کہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے کا کیا مقصد ہے، کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، ہر مسلمان دین پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو درست کرتے ہوئے ساری انسانیت کو اللہ کے دین پر لانے کے لیے کوشش کرنے والا، اپنی صلاحیتیں لگانے والا بن جائے۔ اب ہم اس بستی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پوری کی پوری بستی حضور کی محنت والی کیسے بن جائے، یہاں کا ہر فرد حضور کی محنت والا اور دین پر چلنے والا کیسے بن جائے، یہ نیت کروائی جائے۔ اب اس سفر میں مشقت ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اور گرمی سردی بھی ہے، کھانے پینے کا آگے پیچھے آنا بھی ہے، ناگواریاں، تو یہ تو مطلقاً ایمان کی حالت میں انسان پر جو ناگواریاں آتے کانٹا چبھا تو یہ بھی نیکی بنا کر لکھا جائے گا۔ بھوک کا ایک تھوڑا سا وقت آیا، بعد میں کھانا کھا لیا تو بھوک کو بھی نیکی بنا کر لکھا جائے گا، اور پیاس کو بھی نیکی بنا کر لکھا جائے گا۔ وہ تو گھوڑا جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جہاد کے لیے باندھا ہوا ہے، وہ گھوڑا جو اپنے کھوٹے کے گرد چکر لگا رہا ہے، اس کے چکر بھی اس باندھنے والے کے لیے نیکی بنا کر لکھے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی لید اور اس کی پیشاب کو بھی قیامت میں اس مجاہد کے لیے تولا جائے گا۔ تو ایمان کی برکت سے تو ایک ایک سانس، ایک ایک عمل قیمتی ہے، پھر جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اس کی ایک ایک عمل کی کروڑوں گنا قیمت بن جاتی ہے۔ بھائی ہم اللہ کے راستے میں جو نکلے، سردی جو لگی، گرمی جو آئی، تھکاوٹ ہو گئی اور کمر سختہ ہو گئی، کھانا پینا آگے پیچھے ہوا، اور یہ جہاں گرد و غبار، اس کے فضائل سنائے جائیں کہ اللہ اس پر کیا عطا فرمائیں گے۔ فضائل وہ طاقت ہے کہ مسلمان کو جب فضائل پتہ لگتے ہیں تو پھر اس میں اور زیادہ قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے خباب ابن ارد رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، آگ پر ہمیں ڈالا جا رہا ہے، کوڑے ہمیں مارے جا رہے ہیں، آپ دعا ہی کر دیں کہ ان مشکلات سے ہم بچ جائیں، آپ دعا ہی کر دیں کہ اللہ ہماری دشمنوں کے خلاف مدد فرمائے۔ تو حضور نے دعا نہیں کی، مدد کی دعا نہیں مانگی، بلکہ اور زیادہ قربانی کرنے والوں کے واقعات کہ دین کے لیے تو آروں سے چیرا گیا، دین کے لیے تو کھال اور گوشت کو جسم سے نکال دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان پر باقی رہے، مزید قربانی پر آمادہ کیا۔ تو بھائی آج تو قربانی یہی ہے، اپنی جہاں حاجات کو آگے پیچھے کرنا، ساتھیوں کو فضائل سنائی جائے۔ اور جب جماعت سے مذاکرہ ہو رہا ہے، جو دیہات والے ساتھی بسوں سے اتر کر جا رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا جائے، بھائی دعا ہوگی دعا میں شریک کر لیا جائے، ان کے کانوں میں بھی پڑ جائیں کہ یہ بستروں والے جو آئے ہیں یہ ہماری بستی میں کس لیے جا رہے ہیں۔ ایسی ہمدردی، ایسی خیر خواہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی شفقت والے الفاظ جب وہ سنیں گے، یہ تو اس مشغولی کے زمانے میں، مادہ پرستی اور نفسہ نفسی کے زمانے میں ہمیں حضور کی محنت پر کھڑا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دعا میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے آنکھوں کے آنسو، تو یہ ہمارے انشاءاللہ کام والے بن کر جائیں گے۔ جیسے حبیب نجار سے پہلے وہ اللہ کی طرف سے یا نبی کی طرف سے بھیجے ہوئے حبیب نجار سے ملے، وہ ایمان لے آیا، اور جب قوم کی طرف وہ گئے تو قوم والوں نے ان کو مارنا چاہا تو حبیب نجار آگے بڑھ گیا۔ تو اس لیے دعا میں شریک کر لیں، اور پھر راستے کے دائیں طرف اسی آداب کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے، سیکھتے سکھاتے ہوئے اور نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، اور بستی نظر آنے پر یہ دعائیں کتنی ہیں، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا، واعذنا من وباہا، اللہم حببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے ہم بستی میں داخل ہوں اور راستے کے دائیں طرف چلیں، اور بستی میں داخل ہو کر جہاں مسجد کی طرف، جب مسجد میں پہنچے تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ٹھہر جائیں، اللہ کے گھر کی عظمت کا استحضار کہ ہم نے اللہ کے گھر میں داخل کیسے ہونا ہے۔ بیوتی فی الارض المساجد، میرے گھر اللہ فرماتے ہیں مساجد ہے، مسجد میں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں، جو صبح کو مسجد میں آئے یا شام کو مسجد میں آئے، ایک ایک کو لکھا جائے گا، اور ایک ایک آنے پر جیسے کسی کے گھر جائیں تو وہ مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک کے آنے پر قیامت میں میں اپنی شان کے مطابق ان کی مہمانی کروں گا۔ اگر ایک بستی میں کام کرتے ہوئے ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف ہم جانا ہوتا ہے تو اگر ان مسجد والوں کو ایک رات پہلے ہی اطلاع کر دیں کہ اس وقت ہماری جماعت پہنچے گی، تاکہ پرانے ساتھی جو ہیں ہمارے جماعت کو لینے کے لیے مشورے میں بیٹھ کر نصرت کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ لیکن پہلی دفعہ داخل ہونے کوئی بات نہیں، راستے میں کچھ ساتھیوں سے معلوم کر لیں، پرانے ساتھی کو پیغام پہنچ جائے، ایسا نہ ہو کہ مسجد بند ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، اسی میں کافی دیر لگی۔ اب رکے مسجد کے سامنے تو یہ اللہ کا گھر ہے،
اور مسجد میں ہمارا تو ہر عمل کا جو ہے آداب ہیں، سلیقے ہیں، وہ آپس میں سیکھنا سکھانا. تو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کہ انسان جب داخل ہونے لگے تو جہاں سے مسجد کی حد شروع ہے، پہلے پاؤں سے جوتا نکال کر جوتے پر رکھ لیں، پھر دائیں پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد کے اندر داخل کریں. کیونکہ ہر اچھی چیز ہے، یہ تعلیم اور تربیت ہے ہماری. کھانا کھانا ہو اور جو ہے وضو کرنا ہو، کپڑے پہننے ہو، مسجد میں داخل ہونا دائیں طرف سے. جی ہاں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے داخل ہو. اب مسجد میں داخل ہوتے ہی ہمارے ساتھ سامان ہے، اگر وہاں کوئی حجرہ اور کمرہ جماعت والوں کے لیے ہے تو سامان وہاں رکھا جائے، اور اگر حجرہ امام کا یا کسی خاص کا ہے، ہمارے لیے نہیں تو پھر مسجد میں. لیکن مسجد میں داخل جیسے داؤں پاؤں سے داخل ہو تو بدبودار چیز، یہ مٹی کا تیل ہے یا جو ہے گیس کا چولہا ہے، ان چیزوں کو لے کر مسجد میں، اور لہسن اور پیاز کچے، ان کو لے کر داخل نہیں ہونا. فرماتے مساجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو ان کو تو خوشبودار رکھنے کا حکم ہے، اور فرشتے اس میں ہوتے، اور فرشتے سے نور کے بنے ہوئے ہیں. جب ایک انسان کو ایک بدبو سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوگی. مسجد میں بستر بالکل مرتب کر کے کونے میں جس طرح کے سب کا جو ہے وہ حصہ جو ہے ہم جو ہے اس کو مشغول نہ کریں، اس طرح داخل ہو جائیں. اور سب سے پہلے مسجد کی صفائی کے دورے صفائی کر دیں، ٹینکی میں پانی بھرنا ہے بھر دیں، وضو کی جگہ کو صاف کر دیں، اور پہلے وضو کر کے سارے ساتھی 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگیں. کیونکہ دعوت اور دعا، جیسے دعوت انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعا اللہ سے رحمت مانگنا. تو اے اللہ ہمارے دل بھی اپنے دین کی طرف مائل فرما، اور اے اللہ جن لوگوں میں ہم محنت کرنے آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو بھی دین کی طرف مائل فرما، اور ہمارے یہاں آنے کو ان کے اللہ کے اپنے راستے میں نکلنے کا ذریعہ بنا دے. تو اللہ سے خوب مانگے، اور خوب مانگ کر پھر جو ہے ہم سب مشورے کے لیے بیٹھ جائیں. بستی والوں کو اطلاع ہے، پرانے ساتھی وہ تو پہلے سے آ جائیں گے، یا ہم نے اطلاع بھیج دی آ جائیں گے، تو پھر وہاں بستی والوں کو ساتھ لے کر ہم مشورہ کریں. جہاں اللہ نے یہ ایک عالمی کام دیا ہے، نبیوں والا کام دیا ہے، جس محنت سے انسانوں کے دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور یہ انسان اللہ کے دین اور محنت کے ذریعے اللہ کی مدد ساتھ لینے والا بنتا ہے. اتنا بڑا کام دیا تو اس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے مشورہ بھی دیا، کہ مشورہ بہت اللہ کا امر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور مشورے کا مقصد کیا ہے کہ ہم سب کمزور ہیں، سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے، ایک چیز کے پہلو سارے ظاہر ہو جائیں، اور ان پہلوؤں کے ظاہر ہونے کے بعد پھر ذمہ دار ساتھی جو ہے وہ فیصلہ کریں. اللہ کے رسول تو آپ پر تو وحی اتر رہی ہے، اور آپ کی تربیت تو وحی کے ذریعے کی جا رہی ہے، اور آپ صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والے، صحابہ کو سکھانے والے ہیں. لیکن امت کو مشورے پر ڈالنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ کیجئے. ہاں، آپ ان سے مشورہ کیجئے، ان کی رائے لیجئے، کہ مشورے سے دل جڑیں گے، اور مشورے سے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھے گا، اور مشورے کے ذریعے سے ساتھیوں کو اپنی صلاحیتیں دین کے لیے لگانے کا جذبہ پیدا ہوگا، لگانے کا جذبہ، اور ساتھیوں کی تربیت ہوگی مشورے کے ذریعے. اس لیے مشورہ بہت اہم ہے. سارے ساتھی اگر اس وقت کم ہے تو کچھ اعمال کا مشورہ کر لیا جائے، اور تفصیلی مشورہ جب پرانے ساتھی آئیں. بہرحال روزانہ مشورہ یہ ہمارے کام کا حصہ ہے. اللہ بھی فرماتے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ نے پہلے نماز کا ذکر کیا، اور بعد میں جو ہے زکوٰۃ دینے کا ذکر کیا. 2 فرضوں کے بیچ میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ یہ آپس میں مشورے سے معاملے کو طے کرتے ہیں. مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَمَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، کہ جو اللہ سے خیر کی دعا مانگ لے تو وہ محروم نہیں جائے گا، اور جو مشورے سے کام کرے اس کو ندامت نہیں اٹھانی پڑے گی. تو بھئی ساتھیوں میں سوچنے کی فکر آ جائے، اپنی فکر کو اللہ کے دین کے لیے لگانے والے بن جائیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے. اس لیے اور ساتھیوں کو اجتماعی زندگی پر ڈالنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ایسے وقت میں مشورہ کہ سب سے رائے لی جائے، اور سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور مشورے میں بیٹھنے سے پہلے یا مشورے میں بیٹھتے اے اللہ جو میرے ذمہ کام ہوگا میں نے سارے کام کرنے، سارے کاموں کی نیت کر لی جائے،
نیت کرنے پر اللہ اس کا اجر عطا فرما دیں گے. باقی مشورے سے جو کام ملے اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیں. ساتھ ہی رائے دیتے ہوئے ایک دوسرے کی رائے کا خیال کریں اور کام کی مصلحت کو سامنے رکھ کر رائے دیں. اپنے ذاتی تقاضوں تھکے ہوئے ہیں بھائی تھکے ہوئے آرام کے لیے موقع بعد میں مل جائے گا, بھوک ہے تو اس کے لیے بعد میں, اب تو کام کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مشورہ دیں. جی ہاں, ساتھیوں کی رائے کا اہتمام کریں. اچھا ہے کہ ذمہ دار ساتھی سارے ساتھیوں سے رائے لے لے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پھر فیصلہ کریں. مشورے سے جو فیصلہ ہوگا اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے. جن ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا تو ان کی تو دلداری ہو گئی, لیکن وہ خوش نہ ہو کہ ہماری رائے کے مطابق فیصلہ ہوا, اے اللہ اس میں خیر ڈال دے, یہ دعا ہم کرتے گئے. اور بھائی جن ساتھیوں کی رائے کے خلاف مشورہ ہوا, امیر بعد میں کچھ ایسے جملے یا کوئی ایسا معاملہ کہ جس سے ان کی دلداری ہو جائے اور شیطان دیکھو جی ہمارے رائے نہیں سنیں گی. اور جو مشورے میں اختلاف رائے تو ہوگا تاکہ ہر چیز کے سارے پہلو ظاہر ہوں, لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو ہم اپنی ساری رائےوں کو جیسے بھول گئے. اب تو جہاں جو مشورے میں طے ہوا سارے ساتھی اپنی پوری قوت اسی پر لگائیں. انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم محنت کریں گے, اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے تو اللہ اس میں خیر ڈال دے گا. اس کے بعد مشورے کے بعد اب پوری جماعت کو جہاں گشتوں کے لیے روانہ کریں. 2 ساتھی مسجد میں رہیں تاکہ آنے والوں کو لے ان کو بھی سمجھائیں. 2 ساتھی خدمت میں ہو اور باقی ساتھی 2 کی جوڑی بنا کر پورے گاؤں میں پورے جو ہے وہ محلے میں جو ہے ہم گشت کریں, ایک ایک سے ملیں. اور اگر ہم مرکز میں گئے ہیں وہاں کے ساتھی آئے ہیں تو اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کریں, اپنی جماعت کے حالات ان کو بتا دیں اور ان سے بھی مسجدوں کے حالات لے لیں. اور مسجدوں کے حالات لے کر اب ذمہ دار ساتھی یہ فیصلہ کرے کہ میرے ساتھ جو جماعت ہے اس کا فائدہ کہاں کہاں جانے میں ہوگا. مسجدوں کی تعین جماعت کے ساتھی کریں اور فرمائیں کہ پہلے جو غریب فقراء مساکین اور بستیوں کے آس پاس کے جہاں شہر کے آس پاس کے جو محلے ہیں غریبوں کے وہاں سے محنت شروع کی جائے اور محنت شروع کرتے کرتے بیچ میں بھی آ جائے. اور وہ مقام والے ساتھی کہیں گے کہ جی آپ بس ہم آپ کو 5-6 مسجدیں دے دیتے ہیں, 2 دن فلاں مسجد میں 2 دن فلاں مسجد میں. ان سے کہ نہیں, ہمارے دل میں تو ایک محنت ہے اور ایک کام ہے کہ وہاں پہنچ کر 100% لوگوں سے ملاقات ہو, دعوت ان تک پہنچ جائے, ہم اپنے آپ کو تھکا دیں. اور دوسرے نقد چلے 3 چلے کی جماعتیں وہاں سے تیار ہو جائیں, ہم خود ہدایات بیان کر کے ان کو روانہ کریں. اور ان کو روانہ کرنے کے بعد وہاں جو جماعت ہے وہ مضبوط ہو جائے. اگر جماعت نہیں ہے تو مستقل ایک جماعت کام کرنے والی بن جائے اور ہمارے سارے ساتھی بھی سارے اعمال سے گزر جائیں. اگر جماعت ایسی سمجھدار اور ہمت والی ہے, ایسی دعائیں کی کہ ایک ہی دن میں یہ کام سارے ہو گئے تو پھر اگلی مسجد میں چلے جائیں, ورنہ 2 دن بھی زیادہ کرتے ہیں, 2 دن میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. کہ نقد جماعت کا نکلنا, بھئی یہ سہروزے کی جماعتیں یہ تو پتہ نہیں ان ساتھیوں کا کب سے سہروزہ رہا ہوا ہے, آپ کی وجہ سے ان کا اپنا ایک مقامی کام کا سہروزہ نکل گیا, یہ تو ان کے مقامی کام کا حصہ ہے. جماعت کے جانے سے تو چلے اور 3 چلے کے لیے 7 مہینے اور سال کے لیے جماعتیں تیار ہوں, اس کی کوشش کی جائے. جی ہاں, تو مقامی طور پر جماعت کو بھی مضبوط کیا جائے, پھر یہ کام تو اگلی مسجد میں چلے جائیں گے. تو اس طرح مسجدوں کو جو ہے وہ تعین کی جائے. اور پھر مشورے کے بعد سارے ساتھیوں کو جو ہے ایک ایک جماعت کی محنت کو اور فکر کو تقسیم نہ کریں. ساری توجہ یہ مسجد اور مسجد کے آس پاس رہنے والے, اگر وہ کام کے اعتبار سے کہیں دور رہتے ہیں تو وہاں ہم دور جو ہے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے جا کر ان سے وہاں بات کریں اور ان کو ذمہ داری کا احساس دلا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کریں. اگر وہ مقام والے ساتھی جماعت کو تقسیم کریں کہ جی فلاں بیرونی جگہ پہ بیرونی گشت ہے یا فلاں جگہ کوئی تقاضا ہے, تو ہم جماعت کو تقسیم نہ کریں بلکہ اپنی پوری توجہ اس مسجد کے آس پاس والے محلے. اب گشتوں میں جہاں کہاں تم گھروں میں داخل ہو دروازے سے, دروازے کیا ہیں کہ وہ جہاں وہاں کے دین کے اعتبار سے امام ہے, مسجد کے متولی ہیں, اہل علم ہے, مشائخ ہیں, ان کی خدمت میں جانا. اور اسی طرح مسجدوں کے دروازے کیا ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے جو سردار ہے یا اور کوئی بڑے جو ہے عہدے والے ہیں ان سے جا کر ملنا. اور اسی طرح پرانے ساتھیوں سے بھی ملاقاتوں کے لیے جانا.
اور عام ساتھیوں سے بھی ملاقات کرنا۔ مقصود یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 10 افراد ہیں تو اس گھر میں ایک دفعہ گشت کر لیا، ایک دو سے ملاقات کی، یہ کافی نہیں، بلکہ 10 میں سے کتنوں سے ملاقات ہو گئی، ہر ایک سے ملنا ضروری ہے۔ جو جماعت اس ملاقات میں جتنا اپنے آپ کو تھکائے گی اور دعوت دے گی تو اتنی ہی زیادہ جو ہے وصولیاں ہوں گی۔ جیسے ڈول کو کنویں میں ڈالا جائے اور ڈول جو ہے پورا پانی میں ڈوب جائے، بھر جائے، پھر اس کو نکالا جائے بھرا ہوا، تو وہ جماعت جو خوب گشتوں میں اپنے آپ کو تھکائے گی تو وصولی بھی ہوگی۔ کہ یہ کام ہے دعوت میں گھنٹوں لگنا اور گشتوں میں پھرنا، گھنٹوں پھرنا، اور اس طرح تعلیم میں بیٹھنا اور نمازوں کو بنانا اور خدمت، اس میں ہم گھنٹوں ہر عمل میں ہم لگائیں، تو یہ پھرنا پھرانا بھی ہمارا 2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے تک ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو پرانے ساتھی کام کرنے والے ہیں وہ تو جلدی آ جائیں گے، بھئی یہ سب پرانوں کا مجمع ہے اور اللہ کا فضل ہے، اللہ اس کام کو پھیلا رہے ہیں اور ہماری محنت نہیں، اللہ اپنے فضل سے لوگوں کے رخوں کو اس طرف کر رہے ہیں، تو بھئی لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی پرانے ساتھی ہیں وہ اپنی مسجد کے اعمال کو ایسے کریں کہ ہماری مسجدیں بیرون کے مہمان آئیں، جماعتیں آئیں تو سارے ساتھی مقامی کام کرنے والے ہوں۔ بھئی اللہ تعالیٰ جنہیں نعمت دی ہے اپنے فضل سے دی ہے، اور اللہ غیرت والے بھی ہیں۔ جس اللہ نے یہ نعمت دی ہے، ایک عالم کہتے بھی جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، کہیں ہماری ناقدری کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنی اپنی مسجدوں کے ماحول و مقامی کام میں سارے ساتھی جڑیں۔ یہ مقام کے کام میں یہ بھی ہے کہ جتنے پرانے ساتھی وقت لگائے ہوئے ان کو محنت میں جوڑا جائے، جیسے نئےوں پر محنت کرتے ہیں اس سے زیادہ پرانوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے۔ تو بہرحال جی ہاں، تو یہ ملاقاتوں میں علماء کے پاس بھی جانا ہے، وہ اہل علم جو علم میں لگے ہوئے ہیں، شروع ہی سے مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھے، فقر و فاقہ اور سادہ زندگی سے علم حاصل کیا اور اس علم کی امانت کو وہ جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو ان کے پاس جانا ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں اتنی بڑی دولت دے رہے ہیں، تو ان کے پاس جاتے ہوئے کوئی پھل یا کوئی چیز ہدیے کے طور پر ان کے پاس لے جائیں، اور ایسے وقت میں جایا جائے جو ان کے ملاقات کا وقت ہو، سونے کا وقت ہو یا پڑھانے کا وقت ہو، اس وقت ان کو جہاں تنگ نہ کیا جائے، اور جب ہم جائیں تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ اور علماء جو علم میں لگے ہوئے ان کے پاس جانے کے آداب کہ ان کی علمی مجلس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہم تو خود علماء کے پاس جا کر اپنی زندگی کے شعبوں کو دین کے مطابق کریں، اور دوسرے ان سے لیے ان کے خدمت میں دعا کے لیے عرض کر دیں گے۔ اب لوگ مسائل پوچھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، آگے بڑھتے گئے، لوگوں کو پھلان کر کے کہ ہم جماعت والے ہیں ان کے پاس بیٹھیں، ایسا نہیں۔ جب ہماری باری آ جائے وہ پوچھیں کہ جی ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور اس مسجد میں آئے تھے، آپ کے لیے خدمت میں تو دعا کے لیے حاضر ہوئے، اسی وقت دعا کر دیں، بہت اچھی بات، بس ہم نے عرض کر دیا، انہوں نے سن لیا، تو اب اصرار نہ کریں، دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ دل ہی دل میں یا کسی وقت وہ دعا ضرور کریں گے۔ اور اگر ان کی طرف سے دلچسپی دیکھیں کہ وہ بات سننا چاہ رہے ہیں تو جماعت کی پکی کارگزاری ہے، اس محنت کی وجہ سے جو دینداری آ رہی ہے، لوگ دین کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، پکی کارگزاری ان کو سنائی جائے۔ لیکن اپنی جماعت کے ساتھ ہونے والے واقعات یا اپنی زندگی کے واقعات ان کو نہ سنائے جائے۔ اور بھی عالم ہو تو وہ ان کو جہاں تشکیل بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو دنیا کے اعتبار سے بڑے ہیں ان کے پاس بھی جانا، اور ان کے پاس اس لیے جانا کہ جیسے عام مسلمان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری بھی ہے، ان کی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال ہو گئی تو کتنے لوگ ان کی وجہ سے دین کی محنت اور دین پر آئیں گے اور ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن دنیا کے نقشے والوں اور دنیا کے اعتبار سے بڑوں کے پاس جائیں تو منجھے ہوئے ساتھی جائیں کہ جو ان کی دنیا کی چیزوں سے اثر نہ لے، اللہ کی طرف متوجہ، اور ان کے پاس جایا جائے، ان کو بھی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، اور ان کے جہاں دین پر لگنے کے جو فضائل ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس، صحابہ کو اپنے صحابہ کو بادشاہوں کے پاس بھیجتے تھے، خط بھی لکھتے تھے، فرمایا دیکھو اسلام لے آؤ، حق پر آ جاؤ، مجھے اللہ کا رسول مان لو تو تمہیں تمہارا بھی ثواب ملے گا، اور تمہاری وجہ سے جتنے لوگ اس دین پر آئیں گے ان سب کا ثواب۔ اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، یہ دنیاوی نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن ان کا استعمال دین کے لیے ہوگا تو کتنا بڑا اجر ملے گا۔ اسی طرح بھی عام لوگوں سے بھی ملاقاتیں کرنا، اور پرانے ساتھی بہت پہلے ہی سے آ جائیں گے
کچھ لوگوں کو جا کر اطلاع کرنی ہوگی. کچھ پرانے ساتھی ایسے ہیں کہ جو بہت پرانے لگے ہوئے وقت لگائے ہوئے لیکن آج کل کچھ آزار کی وجہ سے زیادہ متحرک نہیں. ان کا دل میں جو ہے عزت ہو، احترام ہو اور احسان مندی ہو کہ ان لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے ہم لوگ نکلے، اور ایسے لوگوں سے ملتے ہوئے کچھ کارگزاریاں سنا دی جائے، اور جب جماعت تیار ہو تو ان کے ہاتھوں سے روانہ کر دیا جائے. انشاءاللہ کارگزاریوں کے سنانے سے اور جماعت کو روانہ کریں گے مسجد میں بلانے سے انشاءاللہ پھر ان کے جذبات تازہ ہو جائیں گے.